السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیجیٹل کلاسز کے اس سیشن میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی اسی دلچسپی اور پوری تیاری کے ساتھ اس سبق کو سیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے۔ تو چلیے اس بےتابی کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بچوں، اسکرین پر نظر آ رہی اس تصویر کو بغور مشاہدہ کریے اور بتائیے کہ اس تصویر میں بچے کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ جی ہاں، صحیح کہا، اس تصویر میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اچھا، تو بچوں آپ سبھی نے کرکٹ کھیلا یا دیکھا ہوگا، تو بتائیے کہ کرکٹ میں ہار اور جیت کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کیا کہا؟ رنز۔ جی ہاں، صحیح کہا، کرکٹ میں ہار اور جیت کا فیصلہ رنز کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی جس ٹیم نے زیادہ رنز بنائے اس ٹیم کی جیت مانی جاتی ہے۔ تو بچوں، چاہے کرکٹ میں رنز کی گنتی ہو یا فٹ بال میں گولز کی گنتی یا پھر دیگر کسی بھی کھیل میں سکور وغیرہ کی گنتی کے لیے ہم اعداد یعنی نمبرز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آج ہم انہی اعداد کے بارے میں کچھ دلچسپ اور ضروری باتیں سیکھیں گے۔ تو بچوں تیار ہیں نا سیکھنے کے لیے؟ شاباش! تو چلیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ رحیم اور اس کے دوست کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے بنائے گئے رنز کی تفصیلات اس جدول میں دی گئی ہے۔ تو چلیے اس جدول کو غور سے دیکھیے اور ہم اس کی مدد سے کچھ سوالات کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، رحیم نے کتنے رنز بنائے؟ اس سوال کا جواب ہم کو جدول کی مدد سے ملے گا۔ جدول میں رحیم کا نام کہاں ہے؟ ہاں، پہلے نمبر پر رحیم کا نام ہے۔ رحیم کے بنائے گئے رنز اس کے متصل دیے گئے ہیں جو کہ 45 ہیں۔ تو اس سوال کا ہمیں جواب ملا، رحیم نے 45 رن بنائے۔ بہت خوب، تو چلیے ہم دوسرے سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، جدول میں سب سے زیادہ اسکور کس کا ہے؟ سب سے زیادہ اسکور یعنی جدول کا سب سے بڑا عدد۔ تو بچوں جدول کا سب سے بڑا عدد کون سا ہے تلاش کریے۔ جی ہاں، جدول کا سب سے بڑا عدد ہے 95 اور جو کہ وہ مجاہد کا اسکور ہے۔ تو ہمیں دوسرا جواب بھی مل گیا۔ دوسرا جواب ہے جدول میں سب سے زیادہ اسکور مجاہد کا ہے۔ بہت خوب، چلیے اسی طرح سے اب ہم تیسرے سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، کتنے کھلاڑیوں نے 50 سے زائد رنز بنائے ہیں؟ تو 50 سے زائد رنز بنانے والے 2 کھلاڑی ہیں جو کہ مجاہد اور مظہر ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ہمارے تیسرے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ 2 کھلاڑیوں نے 50 سے زائد رنز بنائے ہیں۔ بہت خوب، چلیے اسی طرح اب ہم چوتھے سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، کتنے کھلاڑیوں نے 50 سے کم رنز بنائے ہیں؟ 50 سے کم رن بنانے والے کھلاڑیوں کی آپ کو تعداد بتلانی ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں جدول کی طرف دیکھنا ہوگا۔ 50 سے کم رن بنانے والے کھلاڑی، پہلا رحیم، دوسرا رضیہ، تیسری گوہر، چوتھا سلیم، پانچواں کریم، چھٹا ریحانہ۔ تو جملہ 6 کھلاڑیوں نے 50 سے کم رنز بنائے ہیں۔ تو ہمیں اپنا چوتھا جواب بھی مل گیا، 6 کھلاڑیوں نے 50 سے کم رنز بنائے ہیں۔ چلیے اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس نے سب سے کم رن بنائے ہیں؟ اب سب سے کم رن بنانے والے کھلاڑی کا ہم کو نام دیکھنا ہے۔ سب سے کم رنز یعنی جدول کا سب سے چھوٹا عدد۔ تو بچوں جلدی سے جدول کا سب سے چھوٹا عدد کون سا ہے دیکھیے۔ جی ہاں، جدول کا سب سے چھوٹا عدد ہے 17 جو کہ ریحانہ کا سکور ہے۔ تو ہمیں اپنا یہ جواب بھی مل گیا، ریحانہ نے سب سے کم رن بنائے ہیں۔ چلیے اب ہم اپنے
آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری سوال ہے کتنے کھلاڑیوں نے 20 اور 40 کے درمیان رن بنائے ہیں، یعنی 20 سے زائد اور 40 سے کم؟ تو ایسے کھلاڑی صرف 2 ہیں، ایک ہے رضیہ اور دوسرا گوہر کا نام ہے۔ تو 2 کھلاڑیوں نے 20 اور 40 کے درمیان رن بنائے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ہمارے آخری سوال کا بھی جواب مل گیا۔ بہت خوب بچوں، آپ نے بہت اچھے انداز میں تمام سوالات کے جوابات جدول سے تلاشے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اسی طرح سے دلچسپی اور توجہ کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، ریحانہ کھیل سے لوٹنے کے بعد اس کے والد نے اسے آنگن میں موجود اینٹوں کی گنتی کرنے کے لیے کہا، اور ریحانہ نے اینٹوں کی گنتی شروع کی، 1 2 3، اسی طرح سے وہ گنتی کرتی ہوئی آگے پہنچی اور کچھ ہی دیر میں غلطی کر گئی۔ تب اس کے والد نے اس سے کہا کہ تم گروہ کی شکل میں گنتی کیوں نہیں کرتی؟ تب ریحانہ نے ان کے والد سے پوچھا، گروہ کی شکل میں گنتی؟ وہ کیسے؟ تب اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ اینٹوں کے اس ڈھیر کو غور سے دیکھو، اس میں تمام اینٹیں قطاروں میں جمی ہوئی ہیں، تم پہلی قطار میں موجود اینٹوں کی گنتی کرو۔ تب ریحانہ نے پہلی قطار میں موجود اینٹوں کی گنتی شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10، اور کہا بابا جان پہلی قطار میں 10 اینٹیں ہیں۔ تب اس کے والد نے سمجھایا، اگر تم غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ہر قطار میں اسی طرح سے 10 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، تم انہیں 10 کے گروہ کی شکل میں گن سکتی ہو۔ تب ریحانہ کو بات سمجھ آ گئی اور اس نے گنتی اسی طرح سے کی، 10 20 30 40 50 60 70 80 90، اور آخری قطار میں اسے ایک اینٹ کم نظر آئی۔ تب اس نے اپنے والد سے کہا کہ ان 9 قطاروں میں جملہ 90 اینٹیں ہیں، اور آخری قطار میں چونکہ صرف 9 اینٹیں ہیں، اگر ان دونوں کو ملائیں تو ہمیں جملہ اینٹیں 99 حاصل ہوں گی۔ اس طرح سے ریحانہ نے گروہ بندی کے ذریعے سے اینٹوں کی گنتی سیکھی۔ تب اس کے والد اس سے خوش ہو کر اسے تحفے میں چاکلیٹ دیے اور وہ کھاتے ہوئے خوشی خوشی دوڑنے لگی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ریحانہ نے گروہ بندی کے ذریعے سے اینٹوں کی گنتی کرنا سیکھا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسی طرح کے طریقے کو اپناتے ہوئے گروہ بندی کرتے ہوئے کئی چیزوں کی گنتی بآسانی کر سکتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، ریحانہ کے پاس جملہ 99 اینٹیں تھیں، اور اس نے کہا کہ بابا جان اگر آپ آخری قطار میں بھی ایک اینٹ رکھ دیں تو آخری قطار میں بھی جملہ 10 اینٹیں ہو جائیں گی۔ تب اس کے والد نے ایسا ہی کیا۔ بچوں، بتلا سکتے ہو اب ریحانہ کے پاس جملہ کتنی اینٹیں ہو گئیں؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ جملہ کتنی اینٹیں ہوئیں۔ ریحانہ کے پاس 10 اینٹوں والی 9 قطاریں تھیں، جو کہ جملہ 90 اینٹیں ہوئیں، اور اس میں ایک قطار میں چونکہ 9 اینٹیں تھیں، جملہ 99 اینٹیں ہو گئی۔ اس میں اس کے والد نے ایک اور اینٹ شامل کی، تو اس طرح سے اس 99 اینٹوں میں ایک اور اینٹ شامل کرنے پر ہمیں 10 اینٹوں والی 10 قطاریں مل گئیں، یعنی 99 میں جمع کرنے پر ہمیں حاصل ہوا 100۔ 99 میں اگر ہم ایک اور شامل کریں یعنی جمع کریں تو ہمیں حاصل ہوا 100۔ اس طرح سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر ہم 99 میں ایک جمع کریں تو 100 حاصل ہوگا۔ چونکہ اس 10 قطاروں والی 100 اینٹوں میں 10 دہائیاں ہیں،
اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں 10 دہائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس میں 100 میں 100 اینٹیں ہیں، تو اس کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 میں 100 اکائیاں ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا 99 کے بعد ہمیں 100 حاصل ہوتا ہے، یعنی 99 دو ہندسی اعداد کا سب سے آخری عدد یا سب سے بڑا عدد ہے۔ بڑے سے بڑا دو ہندسی عدد 99 ہے، اور چونکہ 99 کے بعد فوری 100 حاصل ہوا تو اس سے ہم اس بات کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3 ہندسی اعداد کا پہلا عدد 100 ہے، یعنی 3 ہندسی اعداد میں سب سے چھوٹا عدد 100 ہے۔ تو بچوں اس طرح سے ہم نے 3 ہندسی اعداد کا پہلا عدد 100 اس کو دیکھا۔ بچوں جس طرح سے 99 میں 1 جمع کرنے پر 100 حاصل ہوا، تو 100 میں اگر ہم 1 جمع کریں تب کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح اگر ہم 100 میں 10 جمع کریں تب کیا حاصل ہوگا؟ اور 100 میں اگر ہم 100 جمع کریں تب کیا حاصل ہوگا؟ تو چلیے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 100 اینٹوں میں اگر ہم ایک اور اینٹ جمع کر دیں تو اس کو ہم عددی طور پر لکھیں گے 100 جمع 1، اور ہمیں عدد حاصل ہوگا 101۔ اسی طرح اگر ہم 100 اینٹوں میں 2 اینٹیں شامل کر دیں تو اس کو ہم عددی طور پہ لکھیں گے 100 جمع 2، اور ہمیں عدد حاصل ہوگا 102۔ اسی طرح اگر ہم 100 اینٹوں میں 3 اینٹیں شامل کر دیں تو اس کو ہم عددی طور پہ لکھیں گے 100 جمع 3، اور ہمیں عدد حاصل ہوگا 103۔ اسی طرح اگر ہم 100 میں 4 جمع کریں تو 104 حاصل ہوگا، اور 100 میں 5 جمع کریں تو 105، 100 میں 6 جمع کریں تو 106، 100 میں 7 جمع کریں تو 107، اور 100 میں ہم 8 جمع کریں تو 108، اور 100 میں 9 جمع کریں تو 109 حاصل ہوگا، اور اسی طرح 100 میں ہم 10 جمع کریں تو 110 حاصل ہوگا۔ اگر ہم 100 میں 100 جمع کریں تب کیا حاصل ہوگا دیکھتے ہیں۔ 100 اینٹوں میں جب ہم 100 جمع کرتے ہیں تو ہمیں عدد 200 حاصل ہوتا ہے۔ 100 اینٹوں کے 3 گروہ لیں گے تو ہمیں 300 حاصل ہوگا، اور اسی طرح اگر ہم 100 اینٹوں کے 4 گروہوں کو جمع کر دیں تو ہمیں 400 حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم 100 اینٹوں کے 5 گروہ جمع کر دیں 500 حاصل ہوگا، اور 6 گروہ جمع کریں تو 600، اور 7 گروہ جمع کر دیں تو 700، اور 8 گروہ جمع کر دیں تو ہمیں 800 حاصل ہوتا ہے، اور پھر 9 گروہ جمع کر دیں تو عدد 900 حاصل ہوتا ہے۔ تو بچوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم 3 ہندسی اعداد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ریحانہ نے بھی 3 ہندسی اعداد کو لکھنا سیکھا، اور پھر دوبارہ جب اس کے گھر اینٹیں آئیں تب اس نے اینٹوں کی گنتی اس طرح سے کی۔ اس کے آنگن میں موجود اینٹوں کو اس نے اس طریقے پر اپنی کاپی میں لکھ لیا۔ اس نے 100 اینٹوں کے گروپ، 10 اینٹوں کے گروپ اور باقی اینٹ کو علیحدہ علیحدہ لکھ لیا۔ اس کے آنگن میں موجود 100 اینٹوں کے 2 گروپ تھے، اور 10 اینٹوں کے 7 گروپ تھے، اور باقی 4 اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے اس سے حساب کیا کہ 100 اینٹوں کے 2 گروپ میں جملہ 200 اینٹیں ہوگی، اور 10 اینٹوں کے 7 گروپ میں جملہ 70 اینٹیں ہوں گی، اور پھر باقی 4 اینٹیں ہو گئیں۔ اس طرح سے ان تینوں گروپوں کو ہم جمع کریں گے تو جملہ ہمیں اینٹیں حاصل ہوں گی 274۔ اس طرح سے ریحانہ نے آنگن میں موجود اپنے اینٹوں کی گنتی کی۔ تو بچوں آپ نے دیکھا کس طرح سے ریحانہ نے بآسانی اینٹوں کی گنتی کی۔ تو چلیے
ہم اسی طرح سے اینٹوں کی گنتی کرتے ہوئے کچھ اعداد حاصل کرتے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھیے اینٹوں کے گروہ علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں اور ان میں آپ کو کس گروہ میں کتنی اینٹیں ہیں وہ لکھنی ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے 100 اینٹوں کے گروہ میں دیکھیں گے۔ تصویر میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 100 اینٹوں کا ایک گروہ ہے اور 10 اینٹوں کے 2 گروہ ہیں اور باقی رکھی ہوئی اینٹیں 5 ہیں۔ اس طرح سے ہم اگر ان کو جمع کر دیں تو یہ ہوگا 100 اینٹوں کے ایک گروہ کے لیے 100 جمع 10 اینٹوں کے 2 گروہ کے لیے 20 جمع 5 اینٹیں علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر ان کو ہم جمع کریں تو یہ ہوگا جملہ 125۔ چلیے ہم اسی طرح کی ایک اور مشق دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو اینٹوں کے کتنے گروہ نظر آ رہے ہیں اور ہر گروہ میں کتنی اینٹیں ہیں بتلانی ہیں۔ تو بچوں غور سے دیکھیے 100 اینٹوں کے کتنے گروہ ہیں؟ ہاں 100 اینٹوں کے 2 گروہ ہیں۔ ویری گڈ۔ اسی طرح 10 اینٹوں کے کتنے گروہ ہیں؟ جی ہاں 10 اینٹوں کے 2 گروہ ہیں۔ اور باقی اینٹیں کتنی ہیں؟ ویری گڈ، باقی 6 اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو چلیے اب ہم اس کو جملہ اینٹیں کتنی ہیں معلوم کرتے ہیں۔ ان کو اگر ہم اعداد کی شکل میں لکھیں تو 100 اینٹوں کے 2 گروہ کے لیے ہم عدد لکھیں گے 200 جمع 10 اینٹوں کے 2 گروہ کے لیے ہم عدد لکھیں گے 20 اور باقی 6 اینٹیں بھی ہم اس میں جمع کر دیں تو ہمیں جملہ عدد حاصل ہوگا 226۔ تو چلیے اسی طرح کی اور مشقوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں اینٹوں کے گروہ گن کر بتلائیے کہ کس گروہ میں کتنی اینٹیں ہیں۔ تو پہلے 100 اینٹوں کے گروہ، 100 اینٹوں کے اس میں 4 گروہ ہیں اور 10 اینٹوں کے گروہ کتنے ہیں؟ 3۔ جی ہاں 10 اینٹوں کے 3 گروہ ہیں اور باقی اینٹوں کی گنتی کتنی ہوئی؟ جی ویری گڈ، باقی 8 اینٹیں اس میں ہیں۔ تو ہم اگر ان تینوں گروہوں کو جمع کر دیں تو ہمیں جملہ اینٹیں حاصل ہوں گی۔ 100 اینٹوں کے 4 گروہ کے لیے ہم عدد لکھیں گے 400۔ ویری گڈ۔ اور 10 اینٹوں کے 3 گروہ کے لیے ہم کیا لکھیں گے؟ 30۔ شاباش۔ اور باقی 8 اینٹیں علیحدہ رکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اگر ہم جمع کر دیں تو جملہ ہم کو اینٹیں حاصل ہوئی 438۔ تو چلیے دوسری مشق دیکھتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ کو 100 اینٹوں کے کتنے گروہ نظر آئے، 10 اینٹوں کے کتنے اور 1 اینٹیں کتنی علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے 100 اینٹوں کے گروہ دیکھیں گے۔ اس تصویر میں 100 اینٹوں کے 3 گروہ ہیں۔ اچھا بتلائیے کہ اس میں 10 اینٹوں والے کتنے گروہ ہیں؟ جی اس تصویر میں 10 اینٹوں والے گروہ نہیں ہیں۔ اچھا تو جہاں کچھ نہیں ہو ہم وہاں پر کون سا عدد لکھیں گے؟ جی ویری گڈ، وہاں ہم 0 لکھیں گے اور علیحدہ 5 اینٹیں ہیں۔ اب ہم اگر اس کو جمع کر دیں تو 100 اینٹوں کے 3 گروہ کے لیے ہم عدد لکھیں گے 300 اور 10 اینٹوں کے ہمیں ایک بھی گروہ نہیں ہے تو ہم وہاں لکھیں گے 0 اور علیحدہ رکھی ہوئی جملہ 5 اینٹیں اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے ہم ان تینوں گروہوں کو جمع کرنے پر عدد حاصل ہوگا 305۔ تو بچوں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے گروہ بندی کے ذریعے سے اینٹوں کو ہم جمع کر کے ہم ان کی جملہ تعداد لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اگلی مشق کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم جملہ اینٹوں کی تعداد کو گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ اس مشق میں پہلے کالم میں جملہ اینٹوں کی تعداد دی گئی ہے اور ان کو ہمیں گروہوں میں بانٹنا ہے۔ 100 اینٹوں کے گروپ اور 10 اینٹوں کا گروپ اور باقی کتنی اینٹیں بچی ہوئی ہیں وہ لکھنی ہیں۔
آسانی کے لیے اس میں پہلی مثال کے جوابات دیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اینٹوں کو ہم گروہوں میں بانٹیں گے۔ یہاں پر عدد ہے 185۔ اس میں ہم 100 کا ایک گروہ علیحدہ رکھیں گے اور پھر اس میں 85 اینٹیں ہیں تو 10 اینٹوں کے 8 گروہ علیحدہ ہو جائیں گے، اور پھر باقی 5 اینٹیں جو بچ جائیں گی وہ ہم یہاں پر لکھیں گے۔ اس طرح سے ہم جملہ اینٹوں کو گروہ میں تقسیم کر دیں گے۔ تو چلیے ہم آگے کی مثالوں کو بھی اسی طرح سے حل کرتے ہیں۔ اگلا عدد ہے اس میں 625۔ 625 میں 100 اینٹوں کے کتنے گروہ ہوں گے؟ 625 میں 100 اینٹوں کے 6 گروہ ہوں گے۔ اسی طرح 25 کے اندر ہم کو 10 اینٹوں کے کتنے گروہ نکلیں گے؟ جی ویری گڈ، 10 اینٹوں کے 2 گروہ ملیں گے اور باقی 5 اینٹیں بچ جائیں گی۔ اگلا عدد ہمیں یہاں پر ہے 378۔ 378 میں ہمیں 100 اینٹوں کے 3 گروپ ملیں گے اور 10 اینٹوں والے 7 گروہ ملیں گے اور باقی 8 اینٹیں بچ جائیں گی۔ ویری گڈ۔ اگلا عدد ہے یہاں پر 209۔ تو بتلائیے اس کے اندر 100 اینٹوں کے کتنے گروپ ملیں گے؟ جی ہاں، اس میں 100 اینٹوں کے 2 گروہ حاصل ہوں گے اور 10 اینٹوں کے کتنے گروہ ہوں گے؟ جی ہاں، یہاں پر چونکہ صفر ہے تو ہمیں 10 اینٹوں کے ایک بھی گروہ نہیں ملیں گے اور آخر میں 9 اینٹیں بچ جائیں گی۔ شاباش، صحیح پہچانا آپ نے۔ آخری مثال میں 100 اینٹوں کے 4 گروہ نکلیں گے اور 10 اینٹوں کے 3 گروہ اور باقی اینٹیں کچھ بھی نہیں بچیں گی، اسی لیے ہم یہاں پر لکھیں گے 0۔ بچوں، آپ لوگوں نے سیکھا کہ کس طرح سے اینٹوں کے گروہ کو ہم علیحدہ علیحدہ کر کے لکھتے ہیں۔ تو چلیے ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک اینٹ کو ہم عدد 1 سے ظاہر کریں گے اور اس کو ہم اکائی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہم 10 اینٹوں کے ایک گروہ کو عدد 10 سے ظاہر کریں گے اور اس کو ہم دہائی بھی کہتے ہیں، اور 100 اینٹوں کے ایک گروہ کو ہم عدد 100 سے ظاہر کریں گے اور اسے ہم سینکڑا کہتے ہیں۔ اس طرح سے اینٹوں کے گروہ کو ہم اکائی، دہائی اور سینکڑے کے نام سے بھی ہم جان سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم ایک 3 ہندسی عدد لیتے ہیں اور اسے اکائی، دہائی اور سینکڑے کے گروہ میں بانٹتے ہیں۔ عدد ہے 125۔ اس کو ہمیں اکائی، دہائی اور سینکڑے کے گروہ میں بانٹنا ہے۔ تو ہمیں 125 کے اندر جملہ ایک سینکڑا ملے گا اور 25 کے اندر ہمیں 2 دہائیاں ملیں گی اور پھر باقی 5 اکائیاں رہ جائیں گی۔ اسی طرح ہم دوسری مشق دیکھتے ہیں۔ دوسرا عدد ہے 732۔ 732 کے اندر 7 سینکڑے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور 32 کے اندر ہمیں 3 دہائیاں حاصل ہوں گی اور 2 اکائیاں رہ جائیں گی۔ چلیے ہم آخری عدد کو بھی اسی طرح سے بانٹتے ہیں۔ اگلا عدد ہے 803۔ 803 کے اندر ہم کو کتنے سینکڑے ملیں گے؟ جی ویری گڈ، 803 میں ہمیں 8 سینکڑے ملیں گے۔ دہائیاں اس میں نہیں ہوں گی، اسی لیے ہم یہاں 0 لکھیں گے اور 3 اکائیاں رہ جائیں گی۔ اس طرح سے ہم اکائی، دہائی اور سینکڑے کی مدد سے عدد کو گروہوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ حیدرآباد کے ایک اسکول میں ٹیچر نے اپنے طلباء کو عدد 237 لکھنے کے لیے کہا اور 4 طلباء نے اسے اس طرح سے الگ الگ طریقوں میں لکھا۔ تو اب کس کا طریقہ صحیح ہے اور کس کا نہیں، اس بات پر بحث شروع ہو گئی۔ تب ٹیچر نے انہیں سمجھایا۔ عدد 237 کے اندر ہم اگر اکائی، دہائی اور سینکڑوں کو الگ کریں تو اس میں جملہ
2 سینکڑے ہوں گے اور 3 دہائیاں ہوں گی اور 7 اکائیاں ہوں گی۔ اس طرح سے ہم 237 کو 2 سینکڑوں کے لیے ہم لکھیں گے عدد 200 اور 3 دہائیوں کے لیے ہم عدد لکھیں گے 30 اور 7 اکائیوں کے لیے ہم عدد لکھیں گے 7۔ تو اس طرح سے ہمیں 237 عدد 3 گروہوں کے حاصل جمع کی صورت میں حاصل ہوا۔ اس طریقے کے لکھنے کو ہم توسیعی شکل کہتے ہیں، یعنی عدد کو اکائی، دہائی، سینکڑے وغیرہ کے حاصل جمع کی شکل میں لکھنے کو اس کی توسیعی شکل کہتے ہیں۔ اس طرح سے عدد 237 کی توسیعی شکل 200 جمع 30 جمع 7 ہوگی۔ اگر توسیعی شکل کے حساب سے دیکھا جائے تو ان چاروں طلباء کے جوابات صحیح ہیں۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کیسے عدد کو اس کی توسیعی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، آج ہم نے کیا کیا سیکھا، اس کا ہم ایک مرتبہ اعادہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ اکائی، دہائی اور سینکڑے کی گنتی کرتے ہوئے 3 انسی اعداد کو کس طرح سے پڑھیں اور کس طرح سے لکھیں، اور پھر 999 تک کے اعداد کی ترتیب کو ہم نے سمجھا، اور گروہ بندی کرتے ہوئے اشیاء کی گنتی کس طرح سے کی جائے وہ ہم نے سیکھا، اور پھر اعداد کی توسیعی شکل کے تصور کو ہم نے جانا، اور 3 انسی اعداد کی توسیعی شکل کس طرح سے لکھی جائے یہ ہم نے سیکھا۔ تو بچوں، ہم نے جو سیکھا اس کے مشق کے لیے کچھ گھر کا کام ہم لیں گے۔ آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہوگا، آپ کی درسی کتاب کی اس مشق میں اعداد کا ٹیبل دیا ہوا ہے جس میں 1 ہندسی، 2 ہندسی اور 3 ہندسی اعداد شامل ہیں۔ ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہوئے 1 ہندسی اعداد کے کالم میں، 2 ہندسی اعداد کے کالم میں اور 3 ہندسی اعداد کے کالم میں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے اگلی والی مشق میں اس ٹیبل میں گنتی کو مکمل کرنا ہے جو کہ 91 سے شروع ہو کر 210 پر پہنچتی ہے، اور ان سوالات کے آپ کو جوابات بھی لکھنے ہیں۔ اور آخر میں اس جدول میں آپ کو اینٹوں کے گروہ علیحدہ علیحدہ دیے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو جمع کرتے ہوئے ان کی جملہ تعداد یہاں پر لکھنی ہے۔ تو بچوں، ہم نے اعداد کے بارے میں آج کافی ساری دلچسپ باتیں سیکھی، تو امید کرتا ہوں آپ اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں گے اور جو گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔